تم یہ کہتے ہو دانیال؟ حضور جب آپ افریقہ میں ہوتے ہیں تو آپ کا ادھر کس طرح لائف ہوتی ہے؟ میں جو افریقہ میں ہوتا تھا، میں جو افریقہ میں گیا ہوں، افریقہ میں ایک ملک ہے گانا، ویسٹ افریقہ میں، ٹھیک ہے. اس وقت وہاں کی اکانومی بڑی سخت خراب ہو چکی تھی اور بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کا اپنا ایگریکلچر پہ انحصار تھا وہ بھی پروڈیوس کوئی نہیں ہوتی تھی. پھر کرپشن بھی تھی. ان کی بہت بڑی انکم جو ہے وہ کوکو کے ساتھ ہے. کوکو جو تھے باغ اس کے وہ بھی تباہ ہو رہے تھے بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ ان کو صحیح طرح انپٹس نہیں ملتی تھیں کوکو ہے جو کوکو میں پیتے اور جیسے چاکلیٹ بنتا ہے، بہت پروڈیوس ہوتا ہے گھانا میں. اچھا، تو بہرحال بہت برے حالات تھے وہاں. یہاں مثلاً ہے کہ آفیشیل قیمت جو تھی وہاں کی کرنسی ہے سٹی. ایک سٹی آفیشیلی 1.1 سم تھنگ ڈالر کی ہوتی تھی، لیکن بلیک مارکیٹ میں اس وقت $5 کی تھی. اور ہر سال کچھ نہ کچھ ڈیویلیو ہوتی مارکیٹ سے نا، مہنگائی بلیک مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت ڈالر کی بڑھ جاتی تھی. جب میں آیا ہوں 8 سال بعد تو $1 کا آفیشیل ریٹ تو شاید 4 سٹی تھا اور بلیک مارکیٹ میں 58 سے بھی اوپر تھا. اس کے بعد میں گیا وہاں، جب پہنچا ہوں تو عجیب طرح کی حالت تھی ملک کی دیکھی میں نے. پھر مجھے ایک جگہ بھیجا گیا سلاگا ایک شہر تھا چھوٹا سا، جس کو ہم تو گاؤں کہتے ہیں ولیج، لیکن وہ ان کے لیے شہر تھا کیونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تھا. لیکن سارے تقریباً آلموسٹ سارے کچے گھر تھے، ٹھیشڈ ہاؤس اور مڈ ہاؤس سوائے سرکاری گھروں کے. وہاں ایک اسکول تھا جماعت کا، وہاں بھیجا مجھے. وہاں میں رہا 2 سال اس گاؤں میں اور ایک چھوٹا سا گھر تھا 2 کمروں کا، وہ ملا کے بس یہاں رہو. نہ وہاں بجلی تھی نہ وہاں پانی تھا. پھر ہم دور سے پانی لے کے آیا کرتے تھے. ایک بعض موسم رینی سیزن میں نا ہم ٹینک میں پانی اکٹھا کر لیتے تھے، رین واٹر، یا کنویں ہوتے تھے ان نیچے سے نکال لیا کرتے تھے. اس کے بعد بعض دفعہ یہ ہوتا تھا جو اس گورنمنٹ کی واٹر سپلائی تھی نا، وہاں سے کبھی پیسے دے کے ٹینکرز منگوا کے تو اپنا ایک اندر بار ٹینک رکھا ہوا تھا اس کو بھر لیتے تھے. اس میں سے پھر بالٹیاں بھر کے اندر اپنے اس خانے میں ٹوائلٹ میں لے آتے تھے. ٹھیک، اور پھر اس کی کہانی تو ختم کرنے تو پہلے اور بجلی کے لیے ہم کیروسین لیمپ جو لاتے تھے یا گیس سلنڈر چھوٹے مل جاتے تھے، وہ بڑی مشکلوں سے نا لوگوں کے گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے کئی گھنٹے. وہ جماعتیں کی ویسے تھوڑا سی ذرا آسانی تھی اس لیے جلدی مل جاتے اس گیس لیمپ کو اور کیروسین لیمپ کو. رات کو جلا لیتے تھے. اس میں بھی احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ختم ہو گیا کیروسین تو پھر دوبارہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہ ملے، اس لیے چند گھنٹے جلا کے تو بجھا دیتے تھے. فریج وغیرہ بھی کیروسین کا تھا ویسے اتفاق سے. میرے پہلے سے جو میرے تھے نا گئے ہوئے وہاں انہوں نے لے کے رکھا ہوا تو وہی میرے کام آ گیا. تو اس میں وہ چل جاتا تھا کیروسین سے فریج. اور 2 میل پہ اسکول تھا، میں وہاں جایا کرتا تھا. اس کے بعد پھر میں ایک اور جگہ چلا گیا 2 سال بعد ساؤتھ میں. وہاں ذرا موسم اچھا تھا. پہلے علاقے میں گرمی تھی. یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی نسبتاً بہتر اور جلدی مل جاتی تھیں.
وہاں جو پہلی جگہ میں بتا رہا ہوں نا پانی نہیں تھا وہاں، لیکن پانی نہ ہونے کے باوجود میں اپنے ٹینک میں بھر کے یا کہیں دور سے کسی دور سے تالابوں پہ سے لا کے نا میں نے تھوڑی سی سبزی بھی وہاں لگائی تھی. تو اپنے گارڈن ویجیٹیبل گارڈن بنایا ہوتا اس میں کئی مہینے میں اپنی سبزی کھاتا رہتا تھا. مجھے مشکل نہیں پڑی وہاں کوئی. اگر محنت کرے انسان تو سب کچھ ہو جاتا ہے. کون سی والی سبزی لگائی؟ ہر قسم کی سبزی جو پاکستان میں ہوتی ہے نا بیج لے گیا تھا پاکستان سے ہیں. کدو بھی اور کوکمبر بھی، کھیرا جو سے کہتے ہیں، ککڑی اور شلجم اور کالی توری اور ہر چیز جو بھی تھی، پیاز ٹماٹر ہر چیز لگا لیتی میں نے. گھر سے مجھے مل جاتا تھا. ٹھیک. پھر ایک اور جگہ گیا، وہاں 2 سال رہا، وہاں کچھ بہتر حالات تھے. پھر واپس ایک جگہ گیا، میں 4 سال وہاں رہا. پھر ایگریکلچر فارم شروع کیا. وہاں میں روزانہ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے نا گاڑی کار کے لیے جو بھی ہماری ویگن تھی اس کے لیے پیٹرول نہیں ملتا تھا، ڈیزل مل جاتا تھا. تو ٹریکٹر پہ بیٹھ کے میں 35 میل کے اوپر فارم پہ جاتا تھا. بعض دفعہ تو اسی دن آ جاتا تھا. یا کام زیادہ ہوتا تو وہیں جو ان کے ولیج ہوتے تھے نا مڈ ہاؤس ہیں، تھیشڈ اور مڈ ہاؤس، ان میں لوکل لوگ ہوتے تھے نا، ان کے ساتھ ہی میں ایک چھوٹی سی 1 انچ موٹی میٹرس لے جاتا تھا ان کے ساتھ نیچے. پھر وہیں سوتے تھے، رات گزاری ہیں. گرم پانی کر کے چائے پی لیتا تھا کیونکہ پانی اتنا گندا ہے وہاں کے، وہاں سے بیماریاں پھیل جاتی ہیں. ایک کیڑا ہے وہاں پانی دریاؤں میں ملتا ہے، جو پانی پیو نا تو یہاں سے نکل کے تو تمہارے جسم میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ ٹریول کرتا رہتا ہے اور کسی جگہ آ کے نا ایک پھوڑا سا بنتا ہے جسم میں ٹانگ کے نچلے حصے میں، اور وہاں سے منہ بن کے پس نکلتی ہے. اس کے بعد وہ کیڑا منہ نکالتا ہے. اگر تم اس کو کھینچو تو وہ ٹوٹ جائے گا پھر اور وہ بننا شروع ہو جائے گا. اس لیے بڑے طریقے سے اس کو تنکے کے اوپر رول کرتے جاتے ہیں آہستہ 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 ہیں، اور کئی مہینے لگتے ہیں. پھر وہ باہر آتا ہے 5 فٹ لمبا کیڑا. پھر وہ اس لیے میں پانی وغیرہ ابالتا تھا یا اپنے وہاں سے تھرمس میں بھر کے نا چائے لے جاتا تھا. میں 2 دن مگر 4 دن جتنے دن بھی رہتا 1-2 دن چائے پیتا تھا، بسکٹ کھاتا تھا. لوکل کھانا مشکل ہوتا تھا. خلاصہ یہ ہے. ہاں بشیر کیا کہتے ہو؟ حضور میں نے پوچھنا تھا، اب حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں کھانا کے. ویسے حضور میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صدیوں پہلے کافی مجدد آئے، تو کیا پہلے مجددوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی اشارہ کیا؟ تو تم جو مجددین کہتے ہو ہیں، وہ سارے مجددین کو ساری دنیا، سارے عرب دنیا تو نہیں مانتی، مسلمان دنیا ہندوستان وغیرہ والے تو مان لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ہر صدی پہ مجدد مختلف علاقوں میں آئے. بعض دفعہ ایک یہ بھی روایت میں ہے کہ ایک صدی میں ایک وقت میں 2-2 4-4 10-10 تک مجدد بھی آئے جی ہیں. اس لیے 12 والی جو بات ہے وہ تو غلط ہو جاتی ہے ویسے ہی. جی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی تھی جی ہیں جی سر، کہ 14ویں صدی کے مجدد کے بارے میں اور مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کے بارے میں، جی اور اس کے لیے واضح نشان تھا ہیں، جی جس کی ایک خاص نشانی بتائی جو پہلے کبھی نہیں واقع ہوا کہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج گرہن کا. جی. اور حضرت مسیح موعود نے جب دعویٰ کیا اس کے بعد وہ 1894 میں ہندوستان وغیرہ کے علاقے میں اور 95 میں امریکہ اور سارے ویسٹرن ہیمسفیئر میں لگا ہیں. جی سر. تو اس بڑی پیشگوئی کے بعد ہمیں کسی مجدد کی پیشگوئی کی ضرورت کیا ہے؟ جی سر. ہیں جی سر. جب وہ پوری بھی ہو گئی اور آنسر نے فرما بھی دیا اور وہ آپ بھی کیا کلیم تھا. چلو نماز کا وقت ہو گیا. السلام علیکم.